پاک فوج کے 4 بہادر جوان دفاع وطن پر قربان۔ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق جھڑپ میں بہادری سے لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر شہید ہو گئے۔ سرزمین پاک کے دفاع پر فوج کے 3 اور جوانوں نے بھی زندگی وار دی۔ شہداء کی نماز جنازہ پشاور چھاؤنی میں ادا کر دی گئی۔ وطن کے بہادر سپوت دھرتی ماں پر قربان، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی قیادت میں جوانوں نے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ وطن کے بہادر سپوت لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر نے شدید فائرنگ کے تبادلے میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے 3 جوان بھی شہید ہوئے۔ شہداء میں نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان، لانس نائک عبدالقادر شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان، لانس نائک عبدالقادر کی نماز جنازہ پشاور چھاؤنی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروس افسران و جوانوں، سول حکام اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے فورسز پر فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اور دیگر جوانوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اور دیگر شہداء کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری تمام ہمدردیاں شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ میاں والی ٹریننگ بیس پر حملے سے متعلق سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ PAF ٹریننگ بیس پر حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا بڑا انکشاف ہوا ہے۔ حملے میں مارے جانے والے دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد۔ میاں والی ایئر بیس حملے میں دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت کا نکلا۔ سیاسی منظرنامے پر اہم پیش رفت۔ انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاست کے 2 بڑوں کا اہم رابطہ آصف زرداری اور نواز شریف میں فون پر گفتگو ہوئی۔ قائدین نے ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ عوامی مفاد کے معاملات میں مل کر آگے بڑھا جائے گا۔ سابق صدر نے نون لیگ کے قائد کو وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی جلد ملاقات کا امکان ہے۔ ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی محاذ گرم، سیاسی جماعتوں کے رابطوں میں تیزی آ گئی۔ سیاست کے 2 بڑوں کا اہم رابطہ آصف زرداری اور نواز شریف میں فون پر رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اہم فیصلوں پر اتفاق کیا گیا کہ ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کیا جائے گا۔ اہم رابطے میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ معاشی مشکلات میں گھرے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ ریلیف کے مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا۔ قائدین نے فیصلہ کیا کہ سیاسی رابطے آئندہ بھی جاری رہیں گے اور عوامی مفاد کے معاملات میں مل کر آگے بڑھا جائے گا۔ سابق صدر نے لیگی قائد کو وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت دی۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان جلد ملاقات کا بھی امکان ہے۔ آئندہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، بلاول بھٹو نے بتا دیا۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے رابطے کی خبر پرانی قرار دے دی۔ کہا وہ رابطہ نواز شریف کی وطن واپسی پر ہوا تھا۔ 8 فروری تیر کی جیت کا دن ہوگا۔ بلدیاتی الیکشن 8 فروری کے انتخابات کا ٹریلر تھا۔ پیپلز پارٹی بھاگی نہیں، میدان میں ہے اور جیت بھی رہی ہے۔ صدر عارف علوی کو عہدے پر رہنے کی آئین گنجائش دیتا ہے۔ نون لیگ نے 16 ماہ میں صدر کے خلاف اقدامات کیوں نہیں کیے؟ خیال میں آپ کے پاس یہ پرانا خبر ہے۔ صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا میاں صاحب کے ساتھ، وہ تو اپنا ان کا وطن واپسی کے۔ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا۔ ہم تو میدان میں ہیں، ہم میدان میں ہیں اور جیت بھی رہے ہیں۔ فیبروری 8 کا جو اب الیکشن کا دن اعلان ہو چکا ہے، تو ہمارا یہ بائی الیکشنز فیبروری کے الیکشنز کے لیے صرف ایک ٹریلر تھا۔ فیبروری 8 کا الیکشن ہے، وہ تیر کی جیت کا دن ہوگا۔ آئین یہ گنجائش دیتا ہے علوی صاحب کو کہ جب تک الیکشنز نہ ہو اور الیکٹورل کالج مکمل نہ ہو اور نیا صدر کا انتخاب نہ ہو، تو وہ یہ عہدہ سنبھال سکتا ہے۔ اگر نون لیگ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پچھلے جو 16 مہینے تھے، 18 مہینے تھے، اس میں ہم نے وہ لیگل قانونی سٹیپس کیوں نہیں لیے تھے صدر کے خلاف۔
نواز شریف نے سیاسی میدان سنبھال لیا، پاکستان کو جلد ایشین ٹائیگر بنانے کا اعلان، پارٹی کے اہم اجلاس میں الیکشن کی بھرپور تیاری کی ہدایت دے دی۔ ماڈل ٹاؤن میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، نواز شریف کی تجویز پر نون لیگ نے تمام جماعتوں سے الیکشن ڈے کے رولز آف گیم پر رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت کو سیاسی بات چیت میں شامل رکھا جائے گا۔ اکانومی ایسی چیز ہے جو جس کے دائرے میں سب کچھ آتا ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو بھرپور توجہ ہماری سب کی جو ہے وہ اکانومی پہ ہی ہوگی۔ آئی نے خود کہا کہ پاکستان جو ہے نا بہت جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو اپنے زبانی ضرورت نہیں رہے گی، اور ہم نے اس کو خدا حافظ کہا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کو فون کیا ہے۔ ایم کیو ایم کا وفد نواز شریف سے ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا۔ ایم کیو ایم کا 3 رکنی وفد آج نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے والے انتخابات کی تیاری کریں، مریم اورنگزیب کا مشورہ، کہا نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ خوشحالی لائیں گے۔ نون لیگ نے سیاست نہیں کی بلکہ ملک بچایا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ اگر دوبارہ سے پھر سے ملک کو ترقی، خوشحالی اور نوجوان کو کوئی روزگار دے سکتا ہے۔ منصوبے 2013 سے لے کر 2018 تک منصوبے مکمل کیے نواز شریف نے۔ ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے پاکستان کو اور ملک کو بچایا۔ ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ ایون فیلڈ سمجھ رہی ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا سن کر آپ کے چہرے پر مایوسی اور ماتھے پر پسینہ کیوں آتا ہے؟ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے 1988 کی طرح انتخابات جیتیں گے۔ نواز شریف کی خواہش وزیر اعظم بننا ہے، خواہش پر پابندی نہیں۔ مزید کہا نواز شریف کی لاہور آمد پر لاہور لا تعلق رہا۔ محسن اسپیڈ کا کمال، نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روڈ انڈر پاس کو 6 ماہ کی بجائے صرف 70 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آج بیدیاں روڈ انڈر پاس کا افتتاح کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی بھی انڈر پاس صرف 70 روز میں مکمل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کے مسلسل دوروں، براہ راست مانیٹرنگ اور خصوصی دلچسپی سے انڈر پاس کی ریکارڈ مدت میں تکمیل ممکن ہو سکی۔ بیدیاں روڈ انڈر پاس کی تکمیل سے روزانہ 1,20,000 گاڑیوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی۔ انڈر پاس کھلنے سے بیدیاں، ڈیفنس اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کو ٹریفک جیم رہنے کے مسئلے سے مستقل نجات ملے گی۔ تقریباً 1 کلومیٹر طویل اس انڈر پاس پر 2 ارب 10 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت نے بلاول بھٹو کے الزامات کی تردید کر دی۔ اپنے بیان میں ترجمان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت مکمل طور پر غیر جانبدار ہے، کسی سیاسی ایجنڈے کے بغیر عوام کو ریلیف دینے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پنجاب حکومت کے کاموں کا موازنہ سندھ سے کرنا سراسر غلط ہے۔ پنجاب حکومت کے ترقیاتی منصوبے کسی بھی طرح سیاسی نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن ہر طرح سے تسلی کرتا ہے کہ کسی منصوبے سے سیاسی فائدہ نہ ہو۔ کمیشن تسلی کرنے کے بعد ہی منصوبے کی منظوری دیتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اسپتالوں کی بہتری، انڈر پاسز، فلائی اوورز جیسے منصوبوں کی اجازت سندھ حکومت بھی مانگے گی تو کیوں نہیں ملے گی؟ پنجاب حکومت نے سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ترقیاتی کام روک دیے ہیں۔ اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں پرانی اور نایاب گاڑیوں کا میلہ سج گیا۔ کار شو میں سینکڑوں گاڑیوں کی نمائش کی گئی۔ خوبصورت، قدیم اور چمچماتی گاڑیوں کے میلے میں طلبہ اور طالبات نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ کار شو کے حوالے سے مزید اس رپورٹ میں۔
پرانی اور نیاب گاڑیوں کا میلہ سجا تو نجی یونیورسٹی میں ماحول بن گیا۔ کار شو میں سینکڑوں گاڑیاں نمائش کا حصہ اور طلبہ و طالبات کی توجہ کا مرکز بنی۔ خوبصورت، قدیم، نیاب اور چمچماتی گاڑیوں کے میلے میں طلبہ کی دلچسپی دیدنی تھی۔ منتظمین کا کہنا تھا انہوں نے گاڑیوں کو تیار کرنے میں خوب محنت کی۔ طالبات کا سراہنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ لڑکوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے آج ہم گاڑی لے کے آئے ہیں، تو اس میں ہر چیز موڈیفائی ہے۔ کرائسلر ٹرک ہے، یہ ہم نے خود تیار کی ہے ساری گاڑی، ماشاءاللہ اس کو 1.5 سال لگا ہے۔ کار شو میں جہاں منی کاپر، فوکسی اور پرانی ماڈل کی مرسیڈیز نے شرکاء کی خصوصی توجہ حاصل کی، شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس آئندہ بھی جاری رکھے جائیں، یہ نوجوان نسل کی دلچسپی کا سامان بنتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے، یہ چیز کافی چیزوں سے بہتر ہے، نشے تماشوں سے۔ چمکتی دھمکتی اور موڈیفائڈ گاڑیوں کے ساتھ طلبہ و طالبات نے سیلفیاں بھی بنوائیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری اور تباہی کو 1 ماہ مکمل ہو گیا۔ درندہ صفت وحشی اسرائیلی فورسز نے 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں رہنے والے 23 لاکھ فلسطینیوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ رہائشی عمارتیں، اسپتال، اسکول، ایمرجنسی پناہ گاہیں، امدادی تنظیموں کے ادارے بمباری سے تباہ کر دیے۔ بے بسی کی تصویر بنے بے سہارا نہتے فلسطینی تباہ شدہ عمارتوں میں پناہ لینے پر مجبور، ہزاروں ملبے تلے دبے ہیں۔ غزہ میں جنگ ایک بہانہ، بچے اصل نشانہ، صہیونی ریاست کی فلسطینی مسلمانوں کی منظم نسل کشی پر اتری ہوئی ہے۔ حماس پر حملوں کی آڑ میں عورتوں اور بچوں پر تاک تاک کر نشانے لگائے جا رہے ہیں۔ اب تک 10,000 شہداء میں 5,000 کے قریب بچے اور 2,500 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کو 1 ماہ مکمل، شدید بمباری سے ہر طرف تباہی، عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، شہداء کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی۔ غزہ میں ہر سو بارود کی بو، اقوام عالم اسرائیلی ظلم و بربریت پر خاموش تماشائی۔ حماس کے جنگجو محدود وسائل کے باوجود اسرائیلی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اسرائیل طاقت کی دھجیاں اڑا دیں۔ کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے سولر پاور منصوبوں کی اثر نو سماعت کا فیصلہ کیا ہے کہ الیکٹرک کو 270 میگا واٹ کے 2 پاور پلانٹس پر نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ملیر میں 150 میگا واٹ پاور پلانٹ کی منظوری پر 15 نومبر کو سماعت ہوگی۔ کراچی ویسٹ میں 120 میگا واٹ پاور پلانٹ کے ٹیرف پر سماعت بھی ہوگی۔ نیپرا سماعت کے بعد بینچ مارک ٹیرف کی مسابقتی بولی سے متعلق فیصلہ کرے گا۔